السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں ہم آپ کے پسندیدہ ڈراموں کا ریویو پیش کرتے ہیں۔ اور انہی پسندیدہ ڈراموں میں سے ایک خوبصورت ڈرامہ دل پہ دستک، جسے آپ پسند کر رہے ہیں، اور اس کی کہانی اور اداکاروں کی اداکاری کی وجہ سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں پاپولر ہے۔ ایک اچھوتا سا موضوع ہے جو کہ ویسے تو عام ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح کے واقعات ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بڑے اچھے ہی انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور لڑکیوں کو خاص طور پر اعتماد دیا گیا ہے کہ وہ محض اپنی زندگیاں جو ہیں وہ دوسروں کے فیصلوں پر قربان نہ کریں، بلکہ خود اپنی زندگی کے فیصلے کریں۔ تو اب پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی آنے والی قسط کی، جس میں کہ اویس کی والدہ جو ہیں وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح سوچ لیا ہے کہ آپ نے شادی نہیں کرنی ہے؟ اور جب اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ الزام ہم اپنے سر کیوں لیں، اگر ان کی بیٹی نہیں مان رہی ہے اس رشتے پہ تو پھر ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ تو اور دوسری طرف کرن کی جو والدہ ہیں وہ اپنے بھائی سے جب بات کرتی ہیں، ان کو ساری بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے بہنوئی نے ان کے ساتھ کیا حرکت کی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ باجی میں خود آتا ہوں اور میں آ کے ان سے بات کرتا ہوں، لیکن بہن جو ہے وہ منع کر دیتی ہے کہ اگر تمہیں اس مقصد کے لیے آنا ہے تو ایسا مت کرو، کیونکہ وہ میرے بچوں کے باپ ہیں۔ اور آج کی ہم قسط میں ہم نے دیکھا کہ اب کرن جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر کافی وہ حساس ہو گئی ہے، اور وہ اپنے والدین کے اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، اور وہ فیملی جو ہے وہ اس کے بچے کو رکھنے کو تیار نہیں ساتھ۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنی زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ گزاروں گی، اور میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ اور پھر اس نے جو اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے اس نے ایک بزنس شروع کر رکھا ہے ایونٹ پلاننگ کا، تو اس کے لیے جہاں پر وہ پہلے اپنا آفس اس نے کھولا تھا، اب وہ فیملی چونکہ باہر سے واپس آ رہی ہے تو اس نے سوچا کہ نیا آفس چاہیے، تو وہ اس کی فرینڈ نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں کیوں نہیں یہ آفس بنا لیتی ہو، تمہارا بیٹا بھی تمہاری نظروں کے سامنے رہے گا اور تمہیں کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا، تمہیں آسانی رہے گی۔ تو وہ سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں، اور پھر وہ اپنی والدہ سے بات کرتی ہیں۔ پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ تمہارے ابو کبھی نہیں مانیں گے، لیکن وہ کرن کہتی ہے کہ اگر آپ بات کریں گے تو شاید وہ مان جائیں۔ اور پھر جب ماں ان سے بات کرتی ہے تو وہ بالکل بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے دوست کے بیٹے سے کرن شادی کر لے اور اس گھر سے رخصت ہو اور ان کا فرض ادا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ماں تھوڑا سٹینڈ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ہماری بیٹی ہے، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، اور اسے اتنا تو حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے زندگی کے فیصلے کر سکے اور اپنے لیے کچھ کر سکے، اپنے بیٹے کے پاس رہ سکے، اس طرح اس کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی، وہ بیٹے کے قریب رہے گی۔ تو باپ نے صاف منع کر دیا، جس پہ کرن کی ماں کہتی ہے کہ دیکھیں یہ گھر میرا ہے اور میں اس گھر میں فیصلے کر سکتی ہوں، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کرن اگر ایسا کرے گی۔ تو باپ بڑے طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ اچھا، تو بہتر ہی ہوا کہ میری بہن نے جو مجھے مشورہ دیا تھا، تو میں نے یہ گھر تمہارے بجائے اپنے نام کروا لیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کرن کے جو ماموں ہیں یہ گھر ان کا تھا، اور یہ لوگ وہاں اس گھر میں رہتے تھے، اور پھر جب وہ ملک سے باہر جانے لگے تو انہوں نے جاتے ہوئے اپنی بہن کے نام یہ گھر کرنے کا ارادہ کیا، اور غلطی یہ کی کہ بہنوئی کو پیپرز بنانے کے لیے دے دیے، اور جب وہ پیپرز بنا کر لائے تو انہوں نے بڑی ہی معصومیت کے ساتھ انہوں نے اس پہ سائن کر دیے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ پیپرز میں لکھا کیا ہے۔ اور اب جب کہ یہ ساری بات کھلی ہے تو اب کرن کی ماں کے لیے یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے، وہ اسے بڑا دکھ ہوا کہ میں جس شخص پہ اتنا اعتماد کرتی تھی، جس کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی گزاری، میں نے اس کے ہر فیصلے کو مانا، انہوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں اور میں چاہوں تو میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اور ماں بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے، اور جب صبح کرن آتی ہے کچن میں تو وہ دیکھتی ہے کہ ماں وہاں بیٹھی رو رہی ہے، تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو پہلے تو وہ ٹال دیتی ہے، لیکن پھر وہ بیٹی کے اصرار پر بتاتی ہے کہ یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہوا ہے۔ بیٹی کو بھی یہ سن کے بڑا غصہ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے یہ کیا کیا ہے، اور پھر جب باپ آتا ہے تو اس کو بھی کہتی ہے کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اتنا بڑا دھوکہ دیں گے امی کو،
تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنے باپ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہو، اور تم بہتر یہی ہے کہ تم میرے دوست کے بیٹے سے شادی کرو اور رخصت ہو جاؤ اس گھر سے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کا کوئی فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں ایسا نہیں کروں گی۔ تو وہ پھر دو ٹوک اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم میرا فیصلہ نہیں مانو گی تو پھر تمہیں اسی طرح رہنا پڑے گا جس طرح سے میں چاہوں گا۔ اور اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ جا کے اپنی فرینڈ کے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کہیں الگ اپارٹمنٹ لے دیں اور میں وہاں رہ لوں گی، اور میں اپنا آفس بھی وہاں بنا لوں گی، اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ وہ پہلے دونوں بڑا سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اکیلے رہنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، کیا کرو گی بیٹے کے ساتھ؟ وہ کہتی ہے میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور پھر اویس کی انٹری ہوتی ہے، اور اویس جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ چونکہ ان کا بزنس ہی یہ ہے کہ وہ فلیٹس بناتے ہیں اور اپارٹمنٹ بناتے ہیں اور سیل کرتے ہیں، تو وہ اس کو کیا آفر کرتا ہے کہ میرا جو بن رہا ہے پروجیکٹ، میں اس میں تمہیں، بلکہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں اس میں تمہیں زیادہ رعایت پہ تمہیں گھر جو ہے وہ تم لے لو، اور جو تمہیں کرایہ دینا ہے وہ تم ادھر اس کی قسط دیتی رہو، اور پھر ایک دن وہ تمہیں گھر تمہارے نام ہو جائے گا۔ وہ اس بات پہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ اور اویس کی بھی منگنی جہاں ہوئی تھی، وہ بھی جب وضاحت ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی کہیں اور انٹرسٹڈ ہے اور وہ اویس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات بھی کرن نے، چونکہ وہاں پہ ایونٹ پلانر تھی اور وہاں پہ کھڑی تھی اور اس نے اس کی باتیں سن لی فون پہ، تو اس نے یہ ساری باتیں اویس کو بتا دیں۔ اویس نے اس لڑکی کو بلایا اور اسے ساری وضاحت کی، تو اس نے بتا دیا کہ ہاں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، صرف جو کہ ہم دونوں کے ماں باپ جو ہیں وہ بزنس پارٹنر ہیں اور وہ اپنے بزنس کی بہتری کے لیے وہ ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تو وہ پھر جا کے گھر میں اپنے ماں باپ سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ماں کے اصرار پر وہ بتا دیتا ہے کہ اصل میں وہ لڑکی نہیں چاہتی کہ یہ شادی ہو، اس کی زبردستی شادی کی جا رہی ہے، تو آپ انکار کر دیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس طرح سے بات جو ہے وہ اس پہ آئے اور اس پہ کوئی الزام لگے۔ تو اب اس طرح سے جو کہانیاں ہیں وہ کافی الجھاؤ کا شکار ہو گئی ہیں، اور جب اویس کی ادھر شادی سے انکار ہوگا تو پھر وہ اپنی ماں، اس کی ماں اس کو پوچھتی ہے تو اب کیا آپ کو شادی نہیں کرنی ہے؟ وہ کہتا ہے کرنی ہے، لیکن اس بار میں لڑکی کا انتخاب خود کروں گا۔ تو اب وہ یقیناً کرن کا انتخاب کرے گا، اور کیا کرن اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے ماں باپ اس کو قبول کریں گے؟ اور دوسری طرف جب سیف جو ہے اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے اپنی پسند سے، اور ماں اس کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور وہ بہت عرصہ بیٹی کے پاس رہ کر آئی باہر، اور اب واپس آئی ہے، تو پھر ساس اور بہو میں نوک جھونک اور ان کے آپس میں مسائل شروع ہو گئے ہیں، اور یہاں پر اولاد کی نعمت سے یہ دونوں محروم ہیں۔ اور پھر جب وہ دوبارہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو مایوس کر دیتا ہے کہ اب آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ یقیناً یہ کہانی کا رخ اس طرف موڑیں گے کہ سیف جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو حاصل کر لے، اور اگر کرن دوسری شادی کرتی ہے تو بھی اس کا حق بیٹے پر کم ہو جائے گا، اور باپ جو ہے وہ اس کو بیٹے کو لے سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے کرن جو ہے وہ کیا فیصلہ کرے گی، کیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنا چاہے گی، یا پھر وہ اویس سے شادی کر لے گی، اور اب اس کا بیٹا جو ہے پھر وہ سیف کے پاس چلا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا جو کہ کرن کو ایک مشکل فیصلہ لینا پڑے گا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ دل پہ کس کے دل پہ دستک ہوتی ہے اور کون اس دستک کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دل پہ دستک۔